السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتے ہیں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب کوشش کیا کریں دعاؤں کے لیے۔ زید بن خواجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس حدیث میں درود کا ایک مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، اور جس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے وہ قبول نہیں ہوتی بلکہ معلق لٹکی رہتی ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون درود پڑھیں اور اس کے بعد خوب واضح الفاظ میں اللہ پاک سے اپنی دعائیں مانگیں۔ یقیناً اللہ ہی تمام مخلوقات کا مالک اور رازق ہے اور وہی حاجات پوری کرنے والا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اگر وہ دعائیں دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں، وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں اور اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور اعمال کی جو قبولیت کی نشانی ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمہارے عمل کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اپنا عمل بہت ہی حقیر، ناکافی اور کمتر معلوم، حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے ہر نیکی کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ کہیں اس نیکی میں کوتاہی نہ ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز سے سلام پھیرتے تو اللہ سے 3 بار استغفار کرتے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو حج کرنے کے بعد استغفار کا حکم دیا ہے اور قیام اللیل کے بعد استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کے بعد توبہ استغفار کو مشروع ٹھہرایا ہے، جس سے اپنے رب کے حق کا اندازہ ہو جائے اور اس کے بالمقابل وہ اپنے عمل کی مقدار دیکھے اور اپنی ذات کے عیبوں پر نظر ڈالے تو اس کے پاس ہر عمل کے بعد استغفار کرنے اور اس عمل کو ناکافی اور کمتر سمجھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ہم عبادات کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، مگر ہمارا اللہ سے تعلق نہیں بن پا رہا ہوتا۔ مگر کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ نہیں، ہماری اکثریت دعا کرنا بھول ہی گئی ہے۔ دعائیں مانگیں جتنی ہو سکے، کیونکہ دعائیں وہ کچھ کر سکتی ہیں جو آپ کے گمان سے بہت آگے ہے۔ جس رب نے ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، جس نے ہمارے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے، وہ ہمارے دعا قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسوسے آتے ہیں دل میں، دعا کی قبولیت پر شک نہ کریں۔ ہم دعاؤں تک خود نہیں آتے، ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے، اور جو اللہ پر پختہ یقین رکھتا ہے وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتا ہے۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے نا کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، یقین مانیں وہ واقعی قبول ہوگی۔ بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ دعائیں ہیں جو فقیر کو غنی، بدحال کو خوشحال اور کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہیں۔ دعا سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ خوشیاں، عزت اور سکون 3 ایسے عناصر ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے، آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعائیں کیجیے، دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ سب سے زیادہ بھاری جدائی کیا ہے وہ معلوم ہے آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم سے ایمان کی روح پرواز کر جائے اور ہماری عبادات صرف ہونٹوں کی حرکات بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال سے بچا لینا جس سے ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے، ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں اور ہماری عبادات صرف نام کی عبادات بن جائیں۔
اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اپنا ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ زندگی میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے لیے دعا کے لیے ہر پل ہاتھ اٹھانے والے لوگ موجود ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سے ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے والے ہیں جو آپ کے لیے خیر و عافیت، سکون اور خوشیاں رب سے مانگتے رہیں۔ کبھی کبھی دعاؤں کا ٹیسٹ چینج کیا کریں۔ روٹین کی دعائیں تو روز کرتے ہیں ہم، کبھی اللہ سے کہا کیجئے، میرے پیارے اللہ جی مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری، داؤد علیہ السلام جیسی گنگناہٹ، ایوب علیہ السلام جیسا صبر، نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی، اور مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، یوسف علیہ السلام جیسی حیا، سلیمان علیہ السلام جیسی حکمت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نا امید مت ہوں، کیونکہ آپ کا سہارا کوئی دنیاوی کمزور سہارا نہیں، آپ کا رب ذوالجلال ہے۔ اگر کچھ آپ سے لے لیا گیا تو اس کو پانے کی جستجو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں بہتر لے کر بہترین عطا کرے گا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ ہمیں دوسری سے جوڑتا ہے۔ وہ رب ہمیں خود سے جوڑے رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں دنیا کے غم میں ضائع کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میری پسند کی راہ نہیں، لیکن آپ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل ہماری منتظر ہے وہ ہماری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنا سب کام کرتا ہے۔ اس کے کن کہنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ ہمارا رب نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اس قدر مہربان ہے کہ ان کو بھی نوازنا کم نہیں کرتا جو اسے یاد نہیں کرتے۔ وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کے سوال کو بھی رد نہیں کرتا، تو پھر وہ آپ کو کیسے خالی ہاتھ واپس لوٹا سکتا ہے؟ جبکہ آپ تو اس کے محبوب بندے ہو۔ بس وہ آپ سے ایک چیز چاہتا ہے، خود کی ذات پر کامل یقین، خلوص نیت سے دعا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس بات پر پختہ ایمان کہ دیری کسی حکمت کی وجہ سے ہے، نہیں تو اس کا ایک اشارہ ہی سب ایسے بدلتا ہے جیسے گہری تاریک رات کے بعد روشن سویرا نمودار ہوتا ہے۔ پھر تو اس کی عنایتیں شروع ہوتی ہیں، پھر تو وسیلے وہاں سے بنتے ہیں جہاں سے آپ امید بھی نہیں رکھتے۔ وہ ہماری ان دعاؤں کو قبولیت کے مقام تک لازمی پہنچائے گا، وہ ہماری ان ہتھیلیوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ جب مومن دعا کرے اور قبولیت کا اثر نہ دیکھے تو سر جھکا دے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دے اور نہ دیے جانے کی تعویل سوچ لے، جیسے اس طرح کہے کہ کبھی نہ دینا زیادہ مفید اور مناسب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے تاخیر میں بہتری، ہو سکتا ہے دینا خلاف مصلحت ہی ہو، اور اگر کوئی تعویل نہ سمجھ میں آئے تو بھی دل میں کسی قسم کا اعتراض نہ کھٹکنے دیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں نے تو مانگ کر بندگی کا تقاضا پورا کیا ہے۔ اگر وہ انعام کر دیتا ہے تو اس کا فضل ہے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جبکہ ہماری زیادہ تر دعائیں دنیا ہی کے ایسے ساز و سامان کے متعلق ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ دیے جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ تو سمجھدار اور ہوش مند کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو، اس کی تدبیر اور انتظام پر راضی رہے۔ اگر آپ نے پہچان لیا ہو کہ وہ کریم ہے تو اس کی پناہ میں چلے جائیں، پھر سوال نہ کریں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اس کی اطاعت میں لگے رہیں گے تو یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی کاریگر عمدگی کے ساتھ دل لگا کر کام کرے پھر اسے مزدوری نہ دی جائے۔ آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ کچھ دوست کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے جہاں جنگل جانے کا پروگرام بنا۔ حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا، پگھلتا ہوا سورج پورے جلال میں آیا ہوا تھا۔ تھک ہار کر ایک چھوٹی سی قصبی نما آبادی کے پاس انہوں نے ذرا رکنے کا سوچا۔ قریب ہی مٹی کے بنے ہوئے ایک بیٹھک حجرہ نما کمرے کے پاس جا کر آواز لگائی۔ ایک بابا جی نے اندر سے آنے کی اجازت دی۔ بابا جی سے سلام دعا ہوئی۔ جب گپ شپ کے بعد بابا جی سے گرمی کی شدت پہ بات چل نکلی، بابا جی کہنے لگے، اللہ بڑا مہربان ہے، گرمی سردی تو آتی جاتی رہتی ہے، مگر تنگ ہو جاؤ تو اللہ سے جو مانگو دیتا ہے۔ تو ان میں سے ایک دوست نے کہا، بابا جی آپ ہی اللہ سے دعا کر دیں، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ مسکرائے اور آہستہ سے بولے، چلو پھر اللہ سے مانگ کر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور اپنی زبان میں دعا کرنے لگے۔ اللہ جی اس مسافر کی دعا قبول کر لیں، اللہ جی ہم پہ نظر کرم کر لیں۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں برسنے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔
اور وہ مسافر ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھی، اور پھر اللہ جی ہم پہ نظر کرم کر لے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے جاتے اور دعا مانگتے جاتے۔ وہ لوگ پریشانی، استجاب اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی محسوس ہوئی، آسمان پر گرم سورج اس طرح چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ جسم پہ پسینہ آنا رک گیا، اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے تو سراسا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی اور منہ ہماری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوں سے ترتی، کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو اللہ نے اپنے بندوں کی بات مان لی۔ مسافروں نے بولا، بابا جی لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دعا کے فارمولہ ہے۔ میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی امی سے کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ تڑپ اٹھتی تھیں اور مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھیں، مجھے پیار بھی کرتی، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میری خواہش، میری ضرورت بھی پوری کرتی تھی۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، وہ جو لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، اپنے بندے کو چاہنے والا رب، اب کو سچے دل سے روتے تڑپتے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ کریم ہے۔ بعض اوقات کسی مصلحت یا امتحان کی وجہ سے آپ کی دعا شاید اسی وقت قبول نہ ہو، یا اس کے بدلے آپ سے کوئی آنے والی آزمائش ہٹائی جا سکتی ہے، لیکن رب مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس دل سے، تڑپ سے مانگنے والے تو بنو۔ حدیث میں آیا ہے کہ بے شک اللہ پاک بہت زیادہ حیادار اور بن مانگے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ہاتھوں کو خالی اور ناکام موڑتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ، دعا مانگنے کی لذت اور دعاؤں کی قبولیت کا یقین نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بھی کہنے کو چند الفاظ ہیں، لیکن یہ ایک مقام ہے جسے الہ عالمین نے آپ کو نوازا ہے کہ کوئی آپ کو اپنے رب کے سامنے یاد کرتا ہے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے جب کوئی اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہو، اللہ اس کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنا، اسے خوش رکھنا، اسے آسانیاں عطا کرنا، اور اتنی بڑی خوش نصیبی کہ کوئی کہے یا رب اسے دنیا میں دین پر چلانا، صالحین میں شامل کرنا اور موت کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! نہ جانے کتنی ہی مصیبتیں آپ سے لوگوں کی دعاؤں سے ٹل جائیں اور لوگوں کی دعاؤں سے رب آپ سے راضی ہو جائے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کسی کے ساتھ ایسا سلوک، رویہ، اخلاق، ہمدردی، خلوص سے پیش آؤ گے کہ اگلا بندہ خود بخود اپنے دل سے آپ کو دعائیں دینے لگے۔ اور دوسری طرف کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کے لیے تباہی، ہلاکت کی لوگ بد دعائیں کرتے ہوں، دنیا میں اسے نشان عبرت اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کی بد دعائیں۔ سوچیں تو دل دہل جاتا ہے، کتنا ظالم اور برا ہے وہ شخص جس نے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر کے اپنے لیے یہ آہیں اور سسکیوں سے بھری بد دعائیں خرید لی، نہ جانے کس ظلم و انصافی سے، اپنے برے اخلاق و کردار سے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی آپ کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی چاہت سے گزار کر ہی آپ کی چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز ہم ہیں، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے ہم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑنا کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھیں، ہماری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ ہمارا یقین ہی ہم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہمارا صبر ہی ہمیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچیں اللہ رب العزت ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جتنی نہ ہم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ ہم نے کسی سے۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے، اور بس آپ یقین رکھنا، وہ خود آپ سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔